मुनीबरमान साहब तहरीक लब्बैक के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मुआहदा हो गया है, कारकुन का धरना भी ख़त्म हो गया और पूरी मीडिया में ये चीज़ आ गई कि मुआहदा हो गया। काफ़ी तादाद में जो असीर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जितने भी थे, वो आहिस्ता आहिस्ता रिहा हो के आ रहे हैं। ये तो सब लोगों को मालूम है, ख़बरें आ रही हैं। लेकिन वज़ीराबाद से रावलपिंडी GT रोड अभी तक भी बंद है। मालूम नहीं क्यों बंद है, रेंजर अभी भी खड़ी है, क्या मकसद है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात इसके ऊपर करना है कि जो तहरीक लब्बैक को, कल मैं देख रहा था मियाँ दाऊद हो गया और समिया इब्राहिम साहब भी इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत की तरफ से कोशिश ये की जा रही है, हुकूमत के जो वज़रा हैं या नुमाइंदे हैं वो तो इतने इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हुकूमत के टाउट हैं ना, सहाफ़ी हो गए, यूट्यूबर हो गए, वो हर हाल में इस हुकूमत को फातिहा करार दे रहे हैं और तहरीक लब्बैक में एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक में यानी कि गलत फहमियाँ डाली जाएँ ताकि इनकी जो ताकत है उसको कमज़ोर किया जाए। नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जो हुकूमत के सहाफ़ी हैं उसके ऊपर सबसे जो ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो इस चीज़ के ऊपर हो रही है कि सब चीज़ के ऊपर हुकूमत ने मुआहदा किया है, लेकिन फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के ऊपर तहरीक लब्बैक पीछे हट गई है। ये बहुत बड़ा, मैं लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, आप लोगों को कुछ वीडियोस क्लिप भी दिखाए थे कि हुकूमत 100% यानी कि घुटने टेक गई है। लेकिन आज आप लोगों के सामने कुछ तफसीलात रखूँगा, वीडियोस क्लिप रखूँगा कि क्या वाकई हुकूमत नामूस रिसालत के मसले पर जो फ्रांसीसी सफ़ीर था उससे पीछे हट गई है, या ये हुकूमत का एक प्रोपेगेंडा है, या हुकूमत के जो टाउट हैं वो जानबूझकर तहरीक लब्बैक के कारकुनों में एक मायूसी फैला रहे हैं कि यार ये तो फ्रांसीसी सफ़ीर को यानी कि इनका तो मकसद ही नहीं था, मकसद ही अल्लामा साद रिजवी था या बाकी जो कारकुन थे वो था। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जब लाहौर से नामूस रिसालत का लॉन्ग मार्च, नामूस रिसालत लॉन्ग मार्च निकला था, तो पहला उसने जो पड़ाव किया था, जब यानी कि मुज़ाकरात की बातें हो रही थी उसमें मुरीद के में, तो उस टाइम कुछ जो कायदीन थे उनके इंटरव्यू हैं कि उनका फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से क्या मुतालबा था। सबसे पहले आप वो वीडियो देखो, फिर मैं आप लोगों के सामने जो ख़ास तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाने वाले हैं या तहरीक लब्बैक के शदीद खिलाफ सहाफ़ी हज़रात हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं, वो बेसिकली जो असल फ्रांसीसी सफ़ीर है उसके ऊपर वो क्या राय रखते हैं कि हुकूमत ने फ्रांसीसी सफ़ीर के मसले पे तहरीक लब्बैक के साथ क्या बात किया है। उनके वीडियोज़ के लिए भी आप लोगों के सामने रखूँगा और अक़ली तौर पर भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फ्रांसीसी सफ़ीर के मसले के ऊपर तहरीक लब्बैक पीछे नहीं हटी है। आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सबसे ज़्यादा डिस्कस इसी बात की हो रही है। तो सबसे पहले आप मुरीदकी में जो गुलाम अब्बास फैज़ी साहब है, उसने एक इंटरव्यू दिया था मुबशर लुकमान को, उस टाइम फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के लिए उनका क्या मौक़िफ़ था वो सुने। मुबशर भाई इन्होंने कहा था हम वैसे नहीं भेज सकते, आप हमें ये इजाजत दें कि हम असेंबली में भेजेंगे, वहां से करारदाद पास होगी, जो भी फैसला आएगा वो करेंगे। हमने कहा अगर ऐसे है तो बिल्कुल हम इस पर मुत्तफिक हैं, आप असेंबली में ले जाएं। आपके सामने है, असेंबली में भेजने के लिए हमें 27 आदमियों की इजाजत देनी पड़ी। यार क्या मसला है, हम भेज नहीं, हमने कब कहा उसको कत्ल कर दो, हमने कब कहा उसको जलील कर दो, हमने तो कहा एहतराम के साथ उसको अपने मुल्क में भेज दो। इन्होंने असेंबली में ले जाने के लिए 27 बंदे हमारे शहीद किए, फिर सिर्फ 10-15 मिनट बाद करवा के वो इजलास को खत्म कर। तो नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि फैज़ी साहब क्या कह रहे थे कि हुकूमत ने हमको कहा था कि हम करारदाद लेके जाते हैं, जो पार्लियामेंट फैसला करेगी वो आपको मानना पड़ेगा। तो हमने कहा हम इसके ऊपर कायम है, हमको कोई एतराज़ भी नहीं है। तो नाज़रीन, यानी कि लाहौर से निकले थे तो उस टाइम भी फ्रांसीसी सफ़ीर के ऊपर तहरीक लब्बैक का यही मौक़िफ़ था कि भाई जो हुकूमत ने हमारे साथ पहले मुआहदा किया था वो उस मुआहदे के ऊपर अमल करे, हमको कोई एतराज़ भी नहीं है। तो नाज़रीन, एक तो क्लियर हो गया कि जो कायदीन थे लॉन्ग मार्च, नामूस रिसालत लॉन्ग मार्च के जो कायदीन थे उनका मुतालबा क्या था वो तो आप लोगों ने सुन गिरा। लेकिन जो सीनियर तज़ियाकार हैं वो फ्रांसीसी सफ़ीर निकालने के हवाले से जो तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ है उसके ऊपर वो क्या कहते हैं
وہ لازمی سنیں آپ۔ کل ایک حکومت کی طرف سے یہ غلط تاثر دیا گیا کہ ٹی ایل پی والے فرانس کے سفیر کے انخلاء یا ان کو نکالے جانے کے مطالبہ سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اب ٹی ایل پی سے اتفاق یا اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاہدے میں وہ اس شرط سے دستبردار نہیں ہوئی۔ جب ریاست کے گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں تو پھر خفیہ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ریاست دلیری کے ساتھ کسی چیز کو نپٹے تو وہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے، اور جب ریاست پیچھے ہٹ جائے، کمزور لگنے لگے، تو اس کو خفیہ رکھنا پڑتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اس میں دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو فرانس والا معاملہ ہے اس کو بھی خفیہ رکھنا پڑے گا۔ اب اس کے اوپر بتایا نہیں انہوں نے کہ یہ کیا اقدامات ہوں گے، ان کو کیسے تسلی دی ہے، کیونکہ ان کا وہ مین ایک ڈیمانڈ تھا۔ تو وہ بھی یہ خفیہ رکھیں گے کیونکہ اس کے اندر ملک کے فارن ریلیشنز انوالو ہو جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں جو اپریل 2021 میں قرارداد پیش کی گئی تھی، اس کا حل حکومت نکالے گی یا پارلیمنٹ نکالے گی؟ ٹی ایل پی اس کے اوپر ضد نہیں کرے گی اور ان کے بندے جو 4 شیڈول میں ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا لسٹیں بنا کر۔ یہ 3-4 نکات ہیں، اور اس کے اوپر دستخط کس نے کیے؟ دستخط سب ان لوگوں نے کی جو وہاں کے بڑے تھے، ہمارے تینوں بڑے حضرات جو آئے تھے۔ جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ سہیل وڑیچ صاحب کیا کہتا ہے، سلیم صافی ہو گیا، اور اس کے بعد جو ندیم ملک صاحب، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ وہ تینوں وہی بات کر رہے ہیں جو فیضی صاحب نے کی تھی، اور جو تحریک لبیک اور تحریک انصاف حکومت کا جو 4 مہینے پہلے کا معاہدہ ہوا ہے علامہ سعد رضوی صاحب کے ٹائم میں، تو اسی کے اوپر وہ قائم تھی، اور آج معاہدہ بھی اسی کے اوپر ہوا ہے کہ تحریک لبیک نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ قرارداد لے کے جائیں، اس کو آپ خود دیکھیں، پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے ہم کو منظور ہے، اور ہم کو وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، جو بھی ہوگا ہم ان کو دیکھ لیں گے کہ یار کس کس نے اس قرارداد کے حق میں فیصلہ دیا، اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو ناظرین، یہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا، یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، یہ تحریک لبیک کے کارکنوں میں ایک مایوسی پھیلا رہے ہیں، اور جو حکومت کے نمائندے ہیں سوشل میڈیا میں، جو ان کے ٹاؤٹ ہیں، یہ بات کمزور کر رہے ہیں کہ یار یہ تو ایک مذہبی جماعت نہیں ہے، یہ تو ناموس رسالت کے لیے تو یہ تو نام استعمال کر رہی تھی، ان کا مقصد تو سعد رضوی صاحب کی رہائی تھا، یا باقی جو جتنے بھی کارکن تھے ان کی گرفتاری ان کا مقصد تھا، تو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو ناظرین آپ لوگوں نے سب سینئر صحافی نے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں سب نے کہا ہے کہ تحریک لبیک اس سے مسئلے کے اوپر قائم ہے، اور یہ بھی معاہدے میں طے ہے، جو پہلے انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس کے اوپر حکومت کو کام کرنا پڑے گا، یہ تو واضح ہو گیا۔ عقلی طور پہ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ رشید نے کیا کہا تھا کہ بھائی یہ ایک فرانسیسی سفیر کے مسئلے سے پیچھے ہٹ جائیں، باقی ہم کو تو مسئلہ بھی نہیں ہے، ہم تو سب ان کے مطالبات ماننے کے لیے راضی ہیں۔ تو ناظرین، اگر فرانسیسی سفیر والی قرارداد والا مسئلہ نہیں تھا، جب پہلے جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی یہ شرط نہیں تھی تحریک لبیک کی، تو یہ مسئلہ تو کاموں کی میں حل ہو رہا تھا۔ باقی اس معاہدے کو حکومت خفیہ کیوں رکھ رہی ہے؟ سہیر، کل میں نے ویڈیو میں یہی بتا دیا تھا کہ یہ عقلی طور پر بھی آدمی کے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر حکومت اس معاہدے سے کامیاب ہوتی، حکومت کو کامیابی ملتی، تحریک لبیک کی اس میں یعنی کہ ایک ناکامی ہوتی اور حکومت اس میں کامیاب ہوتی اپنے یعنی کہ جو تحریک لبیک کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے، تو اس نے تو جب 2 بجے اگر معاہدہ ہوا ہے تو 2:01 میں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر پوری بریکنگ چل جاتی، پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کے ساتھ یہ مذاکرات کر لی، ہم ان کو پیچھے ہٹا دیا، انہوں نے اپنے جو مطالبات سے اس سے پیچھے ہٹ گئے، اپنی شرطیں ان لوگوں نے چھوڑ دی، ان کا مقصد تو سیاست تھا، ان کا مقصد تو اپنے قائدین کو چھڑانا تھا، ان کا مسئلہ تو فرانسیسی، تو اس کو خفیہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس میں حکومت کی ناکامی ہے۔ ناظرین، حکومت کی ناکامی تو میں اس میں نہیں کہوں گا، حکومت نے عقل مندی سے کام لیا ہے۔ حکومت نے ناکامی کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا میں ٹاؤٹ یہ کہہ رہے ہیں، تحریک لبیک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تحریک لبیک کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ میں نے لفظ استعمال کیا کہ حکومت کی ناکامی ہے۔ ناکامی بیسیکلی نہیں ہے، شکر ہے کہ ان لوگوں کے عقل میں یہ بات آ گئی کہ ان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہیں بنتا ہے۔ تحریک لبیک ایک حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، یہ پورے پاکستان میں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں بتایا ہے کہ ابھی تک جو راولپنڈی GT روڈ ہے وہ بند ہے،
وزیر آباد کے مقام پہ ابھی بھی رینجر ہے. معلوم نہیں ان لوگوں نے جو شرکا ادھر موجود ہیں ان کے لیے کیا ہوا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے پھر راول پنڈی کی طرح نہ آ جائیں، لیکن حالانکہ معاہدہ ہو چکا ہے. تحریک لبیک تو اپنے معاہدے کے اوپر پابند ہے. حکومت کا مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس بار حکومت کوئی ان کے ساتھ دھوکہ کرے، مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. لیکن جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں ان کی معاہدے کی وہ ذرائع سے آ رہی ہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر جیسے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی. جب حقیقت سامنے آئے گی تو معلوم پڑے گا. اور یہ بھی ہم کو یقین ہے علماء کرام کے اوپر، جو علماء کرام اس مذاکرات کی ٹیم میں شامل تھے ان کے اوپر یقین ہے کہ وہ اتنا بڑا تحریک لبیک کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے. خاص کر مفتی منیب الرحمان صاحب تحریک لبیک کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے. حالانکہ جب وہ وہاں موجود تھے تو جب فیضی صاحب کو بلانے کی بات ہوئی تو حکومت نے کہا ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر بھیجتے ہیں، تو علماء اکرام نے کہا ہے کہ ہم کو آپ کے ہیلی کاپٹر کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے بڑے بڑے کھانے تیار کیے گئے تھے، بکرے ذبح کیے گئے تھے، کئی یعنی قسم کی ڈشیں تیار کی گئی تھی، لیکن انہوں نے ایک پانی کا گلاس بھی نہیں پیا. یہ بھی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ علماء اکرام نے کہا ہے کہ ہم آپ کا ایک پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے. تو اتنا بڑا تحریک لبیک کے ساتھ دھوکہ علماء اکرام نہیں کر سکتے. یقیناً حکومت نے یعنی کہ سمجھداری سے کام لیا. جیسے کہ کئی سینئر جو حقیقی معنوں میں اچھی خبریں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی کامیابی ہے، کسی کی ناکامی نہیں ہے. انا نہیں بنانی چاہیے، تو حکومت نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، یعنی کہ تدبر سے اس نے کام لیا. تو رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اس حکومت ابھی تک تو وہ اپنے معاہدے کے اوپر قائم ہے، کئی کارکنوں کو وہ چھوڑ رہی ہے. اللہ کرے آگے بھی جو بھی شرائط ہیں، جو بھی نکات ہیں، ان کے اوپر حکومت عمل کرے اور یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.